مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان محمد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ کیا حال ہے میرے بھائی؟ کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟ میں پنجاب عارف والا شہر سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں مسلم۔ اچھا دیوبندی مسلم، بریلوی مسلم، چکراڑی مسلم، نیچری مسلم، شیعہ مسلم، کون سے مسلم ہیں آپ؟ صرف مسلم۔ اچھا لیکن کون سے یہ بھی بتا دیں۔ نہیں، میں صرف مسلم ہوں۔ اچھا تو آپ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے؟ جی۔ اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، آپ ان میں سے کسی فرقے میں نہیں، صحیح؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو آپ امت میں نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں یا آپ عیسائی ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہننے گی ان میں سے ان کا جسم نظر آئے گا، ہاں جی ایسے ہے بالکل۔ نا؟ ہاں جی تو اس کا کیا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس پہنو، جی بہت ایسے اچھا آسد نے کہا کہ ایسے بنیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ہاں حکم دیا کہ ایسے فرقے بناؤ؟ بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ ننگی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنی ہوں گی وہ جنت میں جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 73 فرقے ہوں گے میری امت کے ہوں گے اور اسی میں سے ایک جنت میں جائے گا میرے بھائی۔ تو یہ آپ قیاس مال فارغ نہ کریں، نہ تو یا تو آپ دکھائیں کہ کسی حدیث میں لکھے کہ وہ عورتیں جنت میں جائیں گی، نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جہاں پہ فرقوں کی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ انہی فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سچا اسلام ہے وہ بھی ان فرقوں میں سے ہوگا۔ بہرحال آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نہیں کسی فرقے میں، کیا آپ اس سچے اسلام کی تلاش میں ہیں کہ وہ کون سا سچا اسلام ہے؟ جی۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا پہلا سوال کر لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی تھے؟ جزاک اللہ راؤ محمد بھائی، اس پہ ہم انشاءاللہ پوری گفتگو آج کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا جی۔ آپ نبی کے منتظر ہیں یا نہیں؟ اور پیچھے بہت آوازیں آ رہی ہیں، آپ اس کا پہلے حل کر لیں تو گفتگو کی تشکیل کو مزہ نہیں آئے گا۔ جی اب بہتر ہے۔ جی اب ٹھیک ہے؟ ابھی کا آپ کدھر باہر بیٹھے ہو یا گھر کے اندر ہے؟ جی گھر کے باہر بیٹھا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے منتظر ہیں، ہاں یا نہ؟ نہیں۔ اچھا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں منتظر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کے حیثیت سے آئیں گے نا، وہ تو نبی تو پہلے ہیں، وہ اب وہ نبی امت کے لحاظ سے آئیں گے، جب وہ نبی امتی۔ آئیں گے، جب وہ آئیں گے اس دنیا میں، کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ نبی ہوں گے۔ جی نبی ہوں گے، نبی۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ ایک نبی کے منتظر ہیں یا نہیں؟ جی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب پہلے آپ نے اس کا انکار کے بعد اور آپ کو سمجھ لگ گئی کہ میں کیا بات کروں۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث کے مطابق وفات پا چکے ہیں۔ تو پہلے ہم نے اس پہ بات کرنی، میں آپ کو بتاتا کیوں۔ دیکھیں میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، اب اگر آپ نے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے پہلے مجھے اٹھنا پڑے گا۔ آپ کے دماغ میں یہ تصور ہے کہ ایک نبی نے آنا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے۔ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہماری پہلی جو آج کی ڈسکشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ جب وہ ثابت ہو جائے کہ وہ زندہ ہے
تو میرا موقف خود بخود غلط ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یا تو وہ حدیثیں بالکل غلط ہے جو کہ آپ نہیں مان سکتے، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو آنے والا مسیح ہے اس نے اس امت میں سے ہونا تھا، جو کہ ہمارا موقف ہے اور بعض دوسروں کا بھی موقف رہا ہے۔ تو میں آپ کے 2 منٹ شروع کرتا ہوں، آپ قرآن سے ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ جی ایک تو قرآن میں آیت ہے کہ وہ نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے، یعنی کہ وہ فوت تو نہیں ہوئے، جس طرح کہ بلکہ ان کی شبہ کا ایک شخص آیا، اس کو سولی دی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے ہیں، یہ قرآن سے ایک چیز ہے۔ جی تو آپ نے اس میں کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے تھے؟ جی میرے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے تھے؟ نہیں کیا وہ سولی پر چڑھائے گئے تھے؟ نہیں کیا وہ زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ؟ نہیں تو یہی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو آپ نے آیت پیش کی اس میں صرف یہ لکھا کہ وہ نہ قتل کیے گئے نہ صلیب پہ ان کی وفات ہوئی تھی، یہ نہیں لکھا کہ وہ زندہ آسمان پہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، آپ نے کہا ایک دوسرا شخص قتل کیا گیا اور اس کو لٹکائے گئے، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں، نہ یہ قرآن میں لکھا۔ میرے بھائی یہ آپ کے علماء کی کہانی ہے، اس کو آپ آگے نہ پیش کرا کریں، کیونکہ پھر میں آپ کو پوچھوں گا اس کی دلیل کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جہاں تک اس آیت کا ذکر ہے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں حیات مسیح کا ذکر نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی اور آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ گئے ہیں، یا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے اور یہی صحیح جواب ہوگا؟ جی میرے علم میں نہیں ہے۔ جی بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا، آپ کے علم میں نہیں ہے بلکہ کسی کے علم نہیں ہے، میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی آیت ہے ہی نہیں، تو آپ کے علم میں کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو بہت آپ نے اچھا جواب دیا۔ اب دیکھیں قرآن سے تو آپ حیات مسیح ثابت نہیں کر سکے، تو یہ تو آپ کا عقیدہ اور عقیدے کے لیے قطعی الدلالہ نص قرآن سے چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن میں واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ میں آپ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں، دیکھیں قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایک سیکنڈ مجھے دے، ہاں جی، قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ قیامت پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ 2 معبود بنا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت پہ سوال کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ممکن نہیں کہ میں وہ بات کروں جس کا تو نے مجھے حق نہیں دیا، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور جانتا، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا، میں نہیں جانتا تمہارے دل میں کیا ہے، یعنی تمہارے علم میں کیا ہے، اور انک انت علام الغیوب، تو تمام غیب کی خبریں آپ کے ساتھ ہے یا اللہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی صرف تو ہی ان کا نگران تھا۔ اس آیت میں واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جو عیسائی قوم گمراہ ہوئی ہے میری وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا آج عیسائی قوم حق پہ ہے یا گمراہ ہے؟ جی میرا ایک اور تھا یہ کہ جو ان سے آیت کی کہ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے
عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں۔ میرے تو بھائی اس میں تو شبیہ کا ذکر آ گیا نا۔ انہوں نے بالکل جھوٹا غلط ترجمہ کیا کہ ایک شبہ بن گیا، یہ عربی میں نہیں آپ کو کبھی ملے گا۔ یہ کس نے غلط ترجمہ کیا؟ ان کو لکھا ہوا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم کا یہ مطلب ہے کہ ان پہ معاملہ مشتبہ کیا گیا، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شبہ بنایا گیا۔ یہ جھوٹ انہوں نے بولا۔ یہ کس کا ترجمہ؟ یہ اسکرین پہ دکھائیں مجھے ذرا۔ یہ اسکرین پہ دکھانا تو نہیں آتا، لیکن یہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت افسوسناک بات کی ہے احمد رضا صاحب نے۔ یہ تو تحریف ایک اور ان کی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ تو میرے بھائی بہت افسوس ہے۔ ویسے یہ تو انہوں نے ڈائریکٹ تحریف کی ہے قرآن میں کہ ایک شبہ بن گیا جس سے وہ یہ تاثر بریلیوں کو دے رہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شکل کسی اور کی عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی ہے۔ یہ تو نہیں اچھی بات میرے بھائی۔ تو اس کا اصل کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ ان پہ معاملہ مشتبہ کیا گیا، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا تو صلیب پہ ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن یہ معاملہ ان پر مشتبہ تھا، یہ اصل میں نہیں ہوا۔ یہی مطلب ہے یہاں پہ۔ یعنی اصل میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ قتل نہیں کیے تو گئے، صلیب پہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے کوئی حدیث موجود ہے کہ ان کی وفات ہوئی یا انہیں دفنایا گیا یا ان کی کوئی قبر ہاں جی، ایسی کوئی؟ بہت ساری احادیث اس پہ، لیکن پہلے ہم قرآن سے فیصلہ کریں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ تو قرآن سے جو میں نے آپ کو سورہ المائدہ کی آیت بتائی ہے کہ وفات کے بعد عیسائی قوم گمراہ ہوئے ہیں، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی، وہ جانے کے بعد گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ لیکن یہاں تو لکھا ان کی وفات کے بعد گمراہ ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں پھر ابھی قوم گمراہ نہیں ہوئی۔ کا ایک اور ترجمہ بھی کہتا ہے کہ میرے اٹھانے کے بعد یہ گمراہ ہو گئے۔ جی میرے بھائی دیکھیں، اٹھانا کا جو مطلب توفق ہے، کیا اللہ اٹھاتے ہیں؟ کیا روح اٹھاتے یا جسم؟ روح۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب روح اٹھائے گی، قرآن میں تو لکھے کہ روح وفات پہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں یا نیند میں، لیکن نیند میں تب جب اللہ تعالیٰ منام یا لیل کا ذکر کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جب لکھا ہے انہوں نے کہ اٹھا لیا، خود ہی احمد رضا خان کا اپنے ترجمہ کھولا، آپ سورہ آل عمران کھولے آیت 55، وہاں دیکھیں احمد رضا خان نے توفع کا ترجمہ یہ لیا کہ وفات دینے کا۔ تو یہ تو وفات کا ہی مطلب آ رہا ہے۔ خود ہی بخاری کی حدیث ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ وفات کیا، عربی سے ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میری وفات کے بعد میرے لوگ گمراہ ہوئے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح ہے، لیکن اس میں وہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ روح اٹھائی یا جسم اٹھایا، کیونکہ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا جسم اٹھانا۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی کہ اللہ صرف روح ہی لیتا ہے۔ سورہ زمر آیت 42 آپ کھولیں، اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ توفع کرتے صرف نفس کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ المائدہ کے نیچے یہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پہ جسم اٹھایا گیا یا روح؟ روح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ میری یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفع ہے وہ روح کا قبض ہو رہا ہے۔ قرآن میں واضح کہ توفع صرف اللہ تعالیٰ روح کو ہی لیتا ہے، جسم زمین پہ رہتا ہے۔ میرے بھائی آپ مانتے نا کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں؟ جی۔ یہ دیکھیں، یہ ٹم ہارٹنز کا کپ ہے، میرا ایک جسم ہے، اس کی حرکت میری طرف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں کوئی جسم۔ تو آپ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جسمانی طور پہ اٹھائے پھر آپ اللہ کو جسم دے رہے ہیں۔ ہاں روحانی طور پہ جو رفع ہوتا ہے اور توفع ہوتا ہے وہ روح کو اللہ لیتا ہے۔ نہیں تو جب ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارے جسم تو نہیں جاتے اللہ کی طرف،
روئی جاتی ہے میرے بھائی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی یہی ہے بات. تو پھر اس بات کا غلام احمد قادیانی سے کیا تعلق ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اب جب آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی قرآن کے مطابق, جی تو اب ہم مان چکے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کو جب قرآن سے ثابت کر دیا ہے تو آپ کو سمجھ لگ گئی. اس سے آپ کی جو عاجزی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, تو ہم بہت خوش ہوئے کہ آپ جیسے بھی اس دنیا میں ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گئی ہے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث میں کہ ابن مریم نے آنا ہے, انہی احادیث میں کہ یہ جو ابن مریم ہوں گے یہ اصل میں آپ میں سے ہوں گے, یعنی امت سے ایک شخص ہوں گے جن کو ابن مریم کا لقب دیا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی محاوروں میں اور پیش گوئیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نام دیے جاتے ہیں تمثیل کے لیے, یعنی جو کہ مشابہت ہو ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. یا بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے یا ابن ابی کبشہ, اے ابی کبشہ کے بیٹے. لیکن حقیقت میں تو نہیں آپ ابی کبشہ کے بیٹے تھے, انہوں نے یہ محاورتاً یہ مجاز کے طور پہ عربی میں استعمال ہوتے. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ مسیح کی جو پیش گوئی کی تھی وہ حضرت مرزا صاحب میں ساری کی ساری پوری ہوئی ہے. آپ کا جواب میں دے دوں گا. یہ ابھی لائیو پروگرام چل رہا ہے تو ہم ممانوں کو ابھی لے رہے ہیں انشاءاللہ. جی راؤ محمد صاحب پھر سے آئے. جی راؤ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. جی جی وہ آپ نے کہا کہ اتریں گے, تو یہ صحیح مسلم 395 انٹرنیشنل نمبرنگ 156, تو اس میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر لڑتا رہے گا, وہ قیامت کے دن تک غالب رہے گا. کہا پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس طائفہ کا امیر کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. اس صحیح پر عیسیٰ جواب دیں گے نہیں, اللہ کی طرف سے اس امت کو بخش گئی عزت اور اشرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو. تو صحیح. اس میں لکھا کہ اتریں گے. جی میرے بھائی, تو پہلی بات یہ کہ جو عربی لفظ ہے نا وہ نازلہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا جسم کے ساتھ آسمان سے اترے تھے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ پیدا ہوئے تھے. پیدا ہوئے تھے نا. اب یہ دیکھیں قرآن کریم میں وہی لفظ اترنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے, وہی نازلہ کا لفظ رسول اللہ کے بارے آیا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا, کہ ہم نے آپ کے لیے ذکر اتاری اور ایک رسول اتارا. جو نازلہ کا لفظ ہے نا وہ کپڑوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور جو چوپائیں ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ تو عربی محاورہ پہلے دن سے ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول ہی ہوا تھا مکہ میں. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی بات ہو. تو نزلہ کا جو لفظ ہے میرے بھائی وہ تو ہم واضح طور پہ مانتے ہیں. اب آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو نزلہ کا لفظ ہے نا وہ انہی طریقوں سے استعمال ہوتا ہے قرآن حدیث میں. ٹھیک ہے, اور ہمارا بھی یہی عقیدہ, لیکن آپ یہ یاد رکھیں انہی حدیث میں لکھا ہے کہ یہ جو مسیح آئیں گے یہ آپ میں سے ہی ہوں گے, یعنی امت میں سے ہوں گے. تو بات نہیں کافی یہ بات واضح ہے. معذرت بات کاٹ رہا ہوں. ایک اور یہ والی حدیث کہہ رہے تم میں سے ہوں گے, یہ ہے حدیث نمبر 3449. ہاں جی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیسی شان ہوگی جو تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. بالکل. تو یہاں پہ اماموں کو تمہارا امام ہے. ہاں جی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ آپ میں سے ہوں گے, یہ نہیں کبھی فرمایا کہ نہیں وہ لکھا میرے ہے کہ بھائی جب بات تمہارے درمیان سن لیں نا. آپ نے اگر سوال پوچھا ہے تو آپ جواب بھی سنیں, نہیں تو آپ مجھے یہ کہیں کہ رضی میں آپ کا
جواب نہیں سننا چاہتا، میں یہاں بولنے آیا ہوں، آپ میوٹ ہو جائیں، آپ سنیں، میں ابھی میوٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے معذرت، آپ بولیں. تو میرے بھائی دیکھیں اس حدیث کا بھی آپ کے علماء جو وہ انفارچونیٹلی غلطی سے غلط یعنی پرپسلی غلط ترجمہ کہتے ہیں. اس حدیث میں یہ نہیں لکھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس حدیث کی عربی میں لکھا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ آپ کی کیا شان ہوگی جب مسیح ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے اور آپ میں سے آپ کے امام ہوں گے. تو وہاں تو بات الگ ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہ بخاری میں نہ مسلم میں کہ مسیح جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے علاوہ کوئی امام ہوگا. ٹھیک ہے، نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں. تو یہ آپ اپنی تصحیح کر لیں. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نزلہ کا لفظ کا یہی مطلب ہے کہ اس دنیا میں جو پیدا ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا. اور آپ مان گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہوئے تھے، نہ کہ ان کا جسم آسمان سے آیا. تو وہ جون سی باقی حدیث ہیں کہ وہ شام میں اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ کہ ان احادیث میں اختلاف ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں کہ وہ شرقیہ دمشق آئیں گے، ایسٹ آف دماسکس. جو شام کی حدیث ابن ماجہ کی ہے نا وہ بالکل ضعیف روایت ہے، وہ صحیح نہیں، تو اس کو ہم نہیں مان سکتے میرے بھائی. صحیح مسلم کی کون سی ہے؟ شرقیہ دمشق والی صحیح مسلم 29378 انٹرنیشنل نمبر. اچھا، تو پچھلی مرتبہ میں وہی کوشچن کر رہا تھا کہ اس کا غلام محمد قادیانی سے وہ کیا تعلق ہے، یہ میرا رہ گیا تھا پچھلی مرتبہ. تو میرے بھائی آپ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اب یہ جو ساری احادیث ہیں کہ ایک جو مسیح ہے وہ آئے گا، آپ کیا ان حدیثوں کو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے. جی بھائی. جی جی، ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں. لیکن آپ تو مان چکے کہ وہ فوت ہو چکے قرآن کے مطابق. قرآن میں وہ ہے نا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھایا گیا. بھائی یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی بتایا اللہ آپ علیہ نے، وسلم کو قتل نہیں کیے کہ نہ ان کو سولی چڑھائی گئی. اس سے نو حیات ہی نہیں لیکن ثابت ہوتی. ایسے بھی ایسے کیا ایسا آیا کہ انہیں موت آ گئی جی حدیث میں یا جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی بتائی تھی کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ یہ جو میری امت ہے میری وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے پتا ہے. تو قرآن میں تو واضح ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی ہے کہ میری امت بھی میری وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے. یہ تو بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. تو یہ اچھا ایسا وہ کہ عیسیٰ جی علیہ السلام کی وفات تو ثابت ہو چکی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفات عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہو چکی ہے پھر آپ کو بتانا پڑے گا، یا تو آپ کو ان احادیث کا انکار کرنا پڑے گا یا آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو احادیث ہیں ان کی تعویل ہوگی اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آئے گا. اب یہ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث کی جو مستند کتاب ہے صحیح البخاری کی، ٹھیک ہے، اس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے. یہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، بخاری کا باب ہے، باب نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول ہوا ہے. یہاں لکھے کہ منزلنا غدن انشاءاللہ ہم کل نزول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، اور بھی یہاں احادیثیں اسی کے مطابق ہے. تو یہ واضح لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں نزول ہی کیا، یا منزلنا کا لفظ ہے یعنی ہم نزول کریں گے. اور بھی ایسی روایات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو نزول ہے وہ
کیا کہتے ہیں ہجر میں ہوا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل الحجر، وہ بھی میں آپ کو حدیث ابھی دکھا دیتا ہوں۔ تو سوال آپ سے یہ کہ آپ کا کیا پھر عقیدہ ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، اب دو ہی پاسبلٹیز ہے نا، یا تو آپ ان حدیث کا انکار کریں، نہیں تو کہیں کہ جو آنا تھا وہ اس امت میں سے ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ، یا آپ اس تحقیق کر کے؟ امت میں سے ہوگا، میں اس پہ ہی ہے نا کہ اس امت میں سے ہوگا، وہی میں نے آپ کو دکھایا کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ ہاں جی، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ اس امت میں سے ہوں گے، یہ کون عیسیٰ ہوں گے؟ جو فوت ہو گئے وہ تو نہیں آئیں گے واپس، تو آپ کی نزدیک یہ ایک امتی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے؟ نہیں، میں وہی حدیث وہی والی بیان کر رہا ہوں جس پہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں سے نازل ہوں گے، یا نہیں، آپ کہہ لیں کہ دوبارہ آ جائیں گے، لیکن ہم میں سے تو ذکر نہیں ہے نا کہ تم میں سے ہوں گے۔ تم میں نازل ہوں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ میں سے آپ کے امام ہوں گے، یہ کسی دوسرے شخص کی بات نہیں۔ لیکن میرے بھائی آپ مان چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے قرآن کے مطابق، تو وہی عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ میرے بھائی؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر وفات ہو بھی گئی ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، نہیں، دیکھیں، اللہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا یا قرآن دوبارہ نہیں کا اٹھا سکتا۔ قرآن کا واضح قطعی دلالت سے یہ ثابت ہے کہ جو فوت ہو جائے نا وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ یہ حرام ہے کہ جو بھی فوت ہوئے گا وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کے متعلق تو اللہ نے قطعی دلالت سے ثابت کیا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور ان کی وفات ایک ہی ہوگی۔ ساروں کی وفات ایک ہی ہوتی ہے، اس پہ صحابہ کا اجماع بھی ہے میرے بھائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ آپ کو دو وفات کبھی نہیں دے گا۔ نہ صرف یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے اس دنیا میں وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث بھی ہے جابر بن عبداللہ کے والد صاحب کی جب وفات ہوئی ہے تو اللہ نے آپ کو پوچھا کہ جو بھی تم چاہو مجھے پوچھو میں تمہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے واپس اس دنیا میں بھیج تاکہ میں ایک اور بار تمہاری لیے فوت ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے قد سبق منی القول، کہ یہ تو بات طے شدہ ہے کہ جو بھی وفات پا جائے، جو مرضی ہو جائے، اس نے اس دنیا میں واپس نہیں آنا۔ یہ اتھینٹک حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ لیکن یہ زیادہ تر مقامات پہ نازل کا لفظ آیا ہے، کہیں پہ میں نے پیدا آپ ہونے کو کا ابھی لفظ نہیں آیا۔ دکھایا نہیں ہے، میں نے آپ کو ابھی دکھایا نہیں کہ یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ نہیں، میں نے وہی بات کر رہا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، لیکن ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ نازل کا لفظ آتا ہے، کہیں بھی پیدا ہونے کا لفظ نہیں آتا۔ اور بھی لفظ آتے ہیں، مبعوث کا بھی لفظ آیا ہے میرے بھائی، خروج کا بھی لفظ ہے۔ جو خروج کا لفظ آتا ہے نا قرآن کریم میں، وہ پیدائش کے لیے آتے ہیں، جب ہم اپنی مادرز کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی لفظ خروج آیا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو قرآن کی آیت دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ ہے سورہ نحل ورس 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ تو جو خرج کا لفظ ہے نا انسانوں کے لیے، وہ تب بھی استعمال ہوتا ہے پیدائش کے لیے میرے بھائی۔ تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، نزول کا بھی آیا اور خروج کا بھی آیا، لیکن کبھی بھی کسی حدیث میں رجوع کا لفظ نہیں آیا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس آنا۔ اچھا، اور یہ حدیث ابھی تک مجھے ٹھیک سے کلیئر نہیں ہوئی
کون کیونکہ سی؟ یہاں پہ لکھا تمہاری اس وقت کیسی شان ہوگی جو تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ تم میں سے نازل ہوں گے، تمہارے درمیان نازل ہوں گے، عربی اور آپ کو تمہارا پڑھنی پڑے امام تم میں سے ہوگا. گی، اس کی عربی آپ کو پڑھنی پڑے گی. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ آپ کی کیا شان ہوگی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی کیا شان ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم نے صحابہ میں آنا تھا؟ آپ کا تو نہیں یہ عقیدہ. تو یہ مجاز طور پہ انتم کا صیغہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ وہ آپ میں سے امام ہوں گے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے، ادھر یہ نزل ابن ہے کہ مریم، آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے، یعنی جس مسیح نے آنا ہے وہ آپ کے امام ہوں گے آپ میں سے. کدھر یہ ذکر کہ وہ بنی اسرائیل والے آئیں گے یا وہ آسمان سے ظاہر ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی. نزل ابن مریم فیکم، یعنی کہ تم میں نازل ہوں گے. آگے لکھا ہے وا، اور امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا. ہاں جی، لیکن جب میری واؤ بہن، عربی میں آتے کسی تیسرے بندے کا ذکر نہیں ہو رہا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں واضح ہے کہ عیسیٰ ہی ہوں گے جو امامت کرائیں گے. وہاں پہ الفاظ ہے فَأَمَّكُم مِّنكُم، وہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ مجھے دیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو اب اسکرین پہ دکھاؤں گا، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ ہی امام ہوں گے. وہاں واؤ کا لفظ ہی نہیں آیا کیونکہ بعض نے ترجمہ میں دھوکہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں واؤ کنی ہے فَأَمَّكُم مِّنكُم کا صیغہ آگے. یہ دیکھیں، یا فیکم و امامکم منکم ہے اگلی حدیث میں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم، کہ وہ ہی آپ کی امامت کرائیں گے. تو حدیث میں کسی تیسرے کا نہیں ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ ہے کہ وہ ہی امام ہوں گے آپ میں سے، کوئی تیسرا امام مہدی کا یہاں ذکر نہیں. بلکہ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو مسیح آئیں گے وہی امام مہدی ہوں گے. وہ بھی میں آپ کو حدیث ابھی دکھا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں، یہ اب میں آپ کو مسند احمد کی حدیث دکھانے لگا ہوں جس میں لکھے کہ جو مسیح آئیں گے وہی امام مہدی ہوں گے. یہ دیکھیں، یہ اسکرین پہ آپ کو مسند احمد کی حدیث میں دکھا رہا ہوں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم امام مہدی، کہ جو امام مہدی ہوں گے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو یہ غلط ترجموں سے آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے. بہت مشکل ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی، لیکن جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ان پہ اگر آپ غور کریں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بالکل غلط ترجمہ کی. یہاں کسی تیسرے کا ذکر ہو رہا ہی نہیں میرے بھائی. اچھا تو ایسی کون سی نشانیاں جو غلام احمد قادیانی میں ظاہر ہوئی ہیں؟ ہاں جی، تو جو بھی نشانیاں آپ کو حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ملیں گی وہ سب کی سب جو کہ صحیح حدیث ہے وہ آپ علیہ السلام میں ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں. جیسے کہ وہ سلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، بالکل اسے مال و دولت کی فراوانی ہوگی، بالکل، یہ یہ والی ساری نشانی. حدیثیں سب کی سب آپ علیہ السلام میں پوری ہوئی ہیں. لیکن جیسے آپ جانتے کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاز استعمال کیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سلیب ہے توڑیں گے، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا وہ پوری دنیا میں مسافر بن کے جا کے خنزیر اور سلیبیں توڑے گا. یہ تو نہیں ایک نبی کا کام ہوتا نا.
تو یہ مجاز کے طور پہ استعمال ہوا کہ صلیب کا توڑنا کا مطلب ہے عیسائیت کا دلائل کے ساتھ مکمل رد کریں گے، اور جس نے آنا ہے وہ خود ہی جو ہے ان کے ذریعے سے جو خنزیری صفات ہیں ان کو ختم کر دے گا لوگوں میں۔ اور جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی بادشاہت ہوگی، جی جزیہ موقوف کر دیں گے۔ دیکھیں جزیہ موقوف کرنے کی بخاری میں دوسرے الفاظ میں ید الحرب، جزیہ موقوف کرنے کا یہ مطلب تھا کہ ان کے زمانے میں کوئی دین کے لیے جنگ نہیں ہوگا، یعنی کوئی دین کے لیے لڑائی نہیں ہوگی تلوار کے ساتھ، اس وجہ سے جزیہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جو آپ کے علماء نے اس کی تشریح کیا وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں جزیہ کی آیت کو منسوخ کر دیں گے۔ ہم تو نہیں کہتے قرآن کو عیسیٰ علیہ السلام آ کے منسوخ کر سکتے ہیں، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آ کے قرآن کی بھی آیات کو منسوخ کر دیں گے؟ نہیں، تو یہ آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جزیہ کا موقوف کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ تلوار کے ساتھ لوگوں کو کہیں گے کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائے یا میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو آپ تو نہیں اس کو مان سکتے۔ تو یہ ایک سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، جی حاکم ہوں گے، یعنی کہ حکومت ہوگی ان کی۔ ہر جو نبی آیا وہ سارے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان حاکم بنا لیں، یہ تب کی باتیں جب ابھی تک فتح اسلام ہوئی نہیں۔ تو یہاں دلیل جو حکم عدل کے اس کا یہ مطلب ہے کہ اختلافات ہوں گے، اور مسیح جو امام مہدی بن کے آئیں گے ان کے ذریعے سے وہ اختلافات ختم کرے گا دلائل کی رنگ سے۔ اور ایک اور ہے کہ یہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر رہے گا، ہاں جی، مسلسل حق پر لڑتا رہے گا، وہ ہاں جی، قیامت کے دن تک غالب رہیں گے، لڑتا رہے گا۔ تو یہ تو دلائل کی روشنی میں نہیں آتا نا۔ نہیں آتا ہے میرے بھائی، کیونکہ اس میں یقاتلون کا جو لفظ ہے یہ عربی میں صرف تلوار کے ساتھ نہیں آتا، بہت سارے زمانے گزرے جب مسلمانوں نے جہاد بالسیف نہیں کی، تو پھر تو آپ کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ثابت ہوتی ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ تو یقاتلون کا مطلب یہ بھی ہے کہ دلائل کی روشنی میں جد و جہد کرنا، اور ایسے لوگ قیامت تک رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں کہ پھر ابن مریم آئیں گی، یعنی وہ حقیقی قتال نہیں کریں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں واضح ہے کہ ید الحرب وغیرہ وہ کریں گے، اس کے زمانے میں لڑائی نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی تھی ان کے پیدا ہونے کے بعد؟ وہ نبوت اس طرح کی نہیں ملی جو غیر احمدی پاکستان میں پھیلاتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی تھے، آپ نے جو بھی پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پایا، آپ کچھ نیا نہیں دین میں لائے، آپ کو صرف یہ شرف مکالمہ مخاطبہ کا کثرت سے ہوا، اور اسی کو عربی میں نبی کا لقب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمائے کہ جو مسیح میری امت میں آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے، 4 بار ان کو نبی اللہ کہا گیا۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی پہ ہے کہ جس نے آنا تھا کیا وہ مسیح بنی اسرائیل والوں نے آنا تھا یا اس امت میں سے کسی نے آنا تھا۔ تو حدیث سے تو واضح ہے کہ وہ اس امت میں سے ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی ہیں، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے، کیونکہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے متعلق قرآن میں خود ہی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ صرف رسول بنی اسرائیل تھے۔ لیکن قرآن مجید میں اب جیسے آپ ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں، یہ احمد رضا خان بریلوی کچھ اور کرتے ہیں اور باقی علماء کچھ اور کرتے ہیں، تو یہ ترجمے کا تو اختلاف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اتریں گے، آپ کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے، وہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ میں نے آپ کو دیکھیں بھائی اتریں گے، اس کا تو قرآن میں ذکر ہے کہ چوپائے جو ہیں وہ بھی اترتے ہیں۔ کیا نظر آتا ہے آپ کو آسمان سے وہ آ رہے ہوں؟ نہیں۔ پھر میں نے آپ کو کہا کپڑوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے کپڑے اتارے، تو کیا وہ فزیکل آسمان سے کپڑے اترتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن میں واضح ہے کہ جو چوپائے ہیں وہ بھی نزول کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے آیت 6 میں، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی میں دکھا دیا کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ ہم نے آپ کے لیے جو چوپائے ہیں وہ نازل کی ہیں۔
اب کیا وہ آسمان سے زندہ اترے تھے؟ بالکل نہیں۔ تو آپ کے مفسرین جیسے امام القرطبی رحمہ اللہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اتارنا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ آپ کو اس بات کا علم تھا؟ پہلے میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علماء، آپ کو پتہ نا امام قرطبی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم یہ جو ان سے اترنے کا ترجمہ ہے ہر جگہ تو نہیں لگاتے نا، میرے جیسے کہ محترم تمہارے بھائی، لیے بات جو نازلہ کا لفظ ہے وہ اسی کے لیے آتا ہے، لیکن آپ کے علماء نے تفسیروں میں یہی لکھے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ چوپائے بھی اترتے ہیں، تو سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اترنا کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرے گا عربی کی زبان کے متعلق۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو ساری لغت ہی بدل جاتی ہے ہر چیز میں۔ آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے سعید بن جبیر جو ہیں، جو کہ تابعین میں سے ہیں اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے علماء میں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نزلہ کے لفظ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بارش نازل کی تو وہاں پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بارش پیدا کی۔ جی میرے محترم بھائی، نازلہ کا لفظ ہم انسان یا حیوان یا جسم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بارش تو ایک جسم نہیں ہے، نہ ایک انسان ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بارش انسان ہے پھر تو آپ کی بات صحیح ہوتی۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر القرطبی ہے، ٹھیک ہے۔ امام القرطبی کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے آپ کے لیے لباس نزول کیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وہ کہتے ہیں، یہاں دیکھو، وہ کہتے ہیں وَقَالَ سعید ابن جبیر أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ خَلَقْنَا لَكُمْ، کہ ہم نے اتارے کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے لیے پیدا کیا، یعنی نزلہ کا لفظ عربی میں پیدائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو جو وہ آتا ہے کہ ایک تو میں نے بیان کیا کہ بارش نازل کی، دوسرا قرآن نازل کیا، لیکن فرشتہ وہ اب اتارا تمہارے اوپر۔ جسمی چیزیں نہیں ہے نا، جو قرآن ہے وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا، وہ کتاب جو قرآن کی کتاب ہے اس کی نہیں بات ہو رہی، اس کے الفاظ کے بارے بات ہوئی ہے۔ جو اصل کتاب قرآن مادی کتاب ہے وہ نہیں آسمان سے آئی، ٹھیک ہے۔ بارش ایک جسم نہیں ہے، بارش تو آسمان سے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں آسمان میں، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے۔ تو کیا پھر بارش نیچے سے بھی آ رہی ہے، سائڈ سے بھی آ رہی ہے، بائیں سے بھی آ رہی ہے؟ نہیں، علماء لکھتے ہیں کہ انزلنا، جو بارش کے متعلق اللہ نے فرمایا نا ہم نے آپ کے لیے بارش کا نزول کیا، علماء کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے، اس وجہ سے وہاں نزول کا لفظ آیا ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایک فرشتہ اتارا، ہاں، فرشتے کے لیے جو لفظ استعمال ہو۔ فرشتے میرے بھائی وہ جسم کے ساتھ تو نہیں آ رہے ہوتے نا، فرشتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر وقت فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے دائیں بائیں فرشتے آپ کی اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو جسم کے ساتھ فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہاں جی، تو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو کیا اللہ نے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ میرے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ نا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پہ تھے یا ان کی روح تھی؟ روح۔ تو یہی تو بات ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ہی تھے تو جسم ہوا تھا، جسم تو نہیں ہوا تھا نا، وہ ان کی روح ہی تھی۔ سمجھ ٹھیک آ ہے، رہی ہے نا آپ کو بات کی؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے حدیث سے وفات مسیح کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ ملے ہیں تو وہ ان کی روحیں تھیں، ان کے جسم تو نہیں وہاں پہ تھے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر برزخ میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی وفات ہی ہوئی ہے، تب بھی وہ وہاں ہو سکتے ہیں جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام جی، مردوں کے ساتھ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی فوت شدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
فوت شدہ انبیاء میں شامل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی گواہی سے بتا دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ فوت شدہ انبیاء کے ساتھ ہے میرے بھائی. جی اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اسی معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا کہ ان کے گنگریالے بال تھے اور ان کا جو رنگ ہے نا وہ سرخ رنگ ہے. جی میں نے پڑھی حدیث. ہاں جی پڑھی ہوئی ہے. اب آپ بتائیں انہی عیسیٰ علیہ السلام نے اگر آنا ہوتا تو ان کا حلیہ کیسا ہوتا, یہ آپ بتائیں ہمیں, اگر انہی نے آنا ہوتا. جی بھائی, جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن غلام احمد قادیانی میرے محترم بھائی, میں نے آپ کو جو سوال پوچھا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, ان کا جی سرخ رنگ تھا, گنگریالے بال تھے. اگر جی وہی عیسیٰ علیہ السلام کل آتے ہیں ان کا کیا حلیہ ہوگا؟ وہی ہوا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوئے ہیں. میرے بھائی کیا حلیہ ہوگا بتائیں ہمیں. مجھے آپ کے سوال کی نہیں سمجھ لگی, آپ میں پوچھنا نے کیا چاہ کہا رہے ہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات میں دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کے تھے اور گنگریالے بال تھے. جب وہ واپس آئیں گے اگر وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ان کا کیا حلیہ ہوتا اگر وہی مسیح ہوتے؟ اگر وہی مسیح ہوتے تو ان کا وہی ہو جاتا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا. وہ کیا تھا؟ گنگریلے بال اور لال ان کا چہرہ تھا. ٹھیک ہے, بالکل زبردست. اگر جن مسیح کی پیش گوئیاں جو مسیح اس امت میں آئیں گے اگر ان کا حلیہ کوئی اور بتایا گیا, میں آپ کو فار آرگیومنٹ سے ایک پوچھ رہا ہوں, فرض کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس مسیح نے آنا ہے اس کا جو حلیہ وہ الگ ہے, پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ وہ کوئی اور ہے. بالکل, جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں اسی بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, اگلی حدیث, ایک سیکنڈ, یہ اسی صفحے میں بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, اگلے صفحے پہ اسی بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کا حلیہ بتایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ کہ وہ تو گندمی رنگ کے ہوں گے اور ان کے بال تو شولڈرز تک ہوں گے, تو یہ تو الگ حلیہ بیان کیا گیا ہے. لیکن گھنگریلے بال کا بھی تو وہاں پہ بیان نہیں کیا گیا نا کہ ان کے بال لمبے تھے یا چھوٹے تھے. لیکن یہاں پہ جو عربی کا لفظ آیا نا اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف لمبے ہوں گے, اس میں یہ آیا کہ لمبے ہوں گے اور سیدھے ہوں گے, اسٹریٹ ہوں گے, اس میں کوئی گنگریالہ نہیں ہوگا. تو یہ تو الگ حلیہ ہو گیا. اب آپ کو ایک اور میں سوال پوچھتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معراج میں دیکھا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانا تھا یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے. نہیں, یعنی جب آپ نے اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور اللہ جی نے آپ کو بتا دیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ نے جی اس کا حلیہ بتا دیا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نا عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی شکل ہے. جی پتہ ہے. اب یہ اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون شخص ہے, اور آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بھی ابن مریم ہے. یعنی جس مسیح نے امت کے لیے آنا تھا وہ کوئی اور تھے اور ان کا حلیہ الگ تھا. ان کو ابن مریم کا لقب اس وجہ سے دیا گیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابو جہل اس امت کے فرعون ہے. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ جو ابو جہل میرا مطلب ابو جہل اس امت کے فرعون ہے, اس کا یہ تو نہیں مطلب جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ آسمان پہ گئے اور وہ واپس آ گئے ابو جہل کی شکل میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی طرح, اس وجہ سے آپ کو فرعون کہا گیا ہے. اسی طرح ابن مریم کا لقب اس امتی کو دیا گیا کیونکہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے. لیکن راؤ محمد بھائی آپ نے الحمدللہ بہت اچھی طرح بات کی, ہمارے اور بھی مہمان ہیں اور ٹائم شورٹ ہو گیا, ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی بار پھر لیں گے, آپ سے مزید بات کریں گے, آپ سے دعا سے بھی
دعا کی بھی درخواست ہے، آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور جب بھی آپ آنا چاہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ہر وقت لیا کریں گے اور آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان پہ آپ نے غور کرنا ہے میرے بھائی کہ الگ حلیہ قرآن میں واضح یہ سب فوت ہو گئے، تو وہ مسیح کون ہے؟ آپ اللہ سے بھی دعا میں ضرور پوچھیں کہ اے اللہ وہ کون ہے مسیح۔